پاکستان میں قیامت خیز صورتحال، تباہ کن سیلاب اور طوفان۔ پاکستان میں 2022 کا مونسون غیر معمولی حد تک طویل اور تباہ کن رہا ہے، جس نے ملک کے طول و عرض میں سیلابی کیفیت پیدا کی۔ ملک کے شمال میں گلگت بلتستان سے لے کر جنوب میں کراچی تک ہلاکتوں اور تباہی کا سلسلہ اب تک نہیں رکا، اور نہ ہی حکومت اب تک اس سے ہونے والے مالی نقصان کا تخمینہ لگا سکی ہے۔ پاکستان کے وفاقی ادارے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی NDMA کی جانب سے 14 جون سے اب تک کے مجموعی اعداد و شمار کے مطابق 2 ماہ کے دوران 1100 اموات ہو چکی ہیں اور ملک کے 104 اضلاع متاثر ہوئے ہیں۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسان اقبال کے مطابق بارشوں اور سیلاب سے بلوچستان صوبہ سب سے زیادہ متاثر ہوا، جو ان کے مطابق موسمیاتی تبدیلی کی نشانی ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے جن علاقوں میں پہلے کم بارش ہوتی تھی اب وہاں زیادہ بارش ہو رہی ہے۔ اس رپورٹ میں یہ جاننے کی کوشش کی گئی ہے کہ پاکستان کے کون کون سے علاقے سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں اور ان میں کیا نقصانات ہوئے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ متعلقہ اداروں سے یہ جاننے کی کوشش بھی کی گئی ہے کہ آنے والے دنوں میں صورتحال کیا ہوگی۔ قومی سطح پر NDMA 14 جون سے اب تک کے نقصانات کے اعداد و شمار وقتاً فوقتاً جاری کرتا رہتا ہے۔ ان اعداد و شمار پر نظر دوڑائیں تو بلوچستان کا صوبہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، جہاں کے 27 اضلاع اور 3,60,000 افراد سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں۔ بلوچستان میں اب تک 196 اموات ہو چکی ہیں، جبکہ 81 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ بلوچستان میں انفراسٹرکچر کی بات کریں تو 21,500 مکانات، 690 کلومیٹر طویل شاہراہ ہیں، 18 پل اور 1 لاکھ سے زیادہ مویشی متاثر ہوئے ہیں۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا کے 9 اضلاع سیلاب سے کسی نہ کسی حد تک متاثر ہوئے، جن میں اب تک بارشوں کی وجہ سے کئی سیلابی ریلیں آئے۔ خیبر پختونخوا میں 74 بچوں سمیت 132 اموات ہو چکی ہیں، جبکہ 148 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ صوبے میں مجموعی طور پر 50,000 افراد متاثر ہوئے، لیکن انفراسٹرکچر کی مد میں نقصان بلوچستان کی طرح نہیں ہوا۔ 6.5 کلومیٹر کی سڑکیں اور 7 پل متاثر ہوئے، جبکہ 5,000 گھر جزوی یا مکمل طور پر تباہ ہوئے۔ سندھ میں 17 اضلاع سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں، 66 بچوں سمیت 141 اموات ہوئیں اور تقریباً 500 افراد زخمی ہوئے۔ صوبے میں 5.5 لاکھ افراد اور 32,000 سے زیادہ مکانات متاثر ہوئے۔ انفراسٹرکچر کے نقصان کی بات کریں تو 33,048 مکانات، 2100 کلومیٹر طویل سڑکیں متاثر ہوئی ہیں، 45 پل اور 32 دکانیں بھی متاثر۔ پنجاب میں 3 اضلاع میں 141 اموات ہوئیں اور 1,20,000 افراد مجموعی طور پر زخمی ہوئے ہیں۔ صوبے میں 12,000 سے زیادہ مکانات، 33 کلومیٹر طویل سڑکیں بھی متاثر ہوئیں، جبکہ NDMA کے اعداد و شمار کے مطابق 7 پلوں کو نقصان پہنچا۔ دوسری جانب گلگت بلتستان اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں مجموعی طور پر 38 اموات ہوئیں، جہاں بالترتیب 6 اور 10 اضلاع کے تقریباً 10,000 افراد متاثر ہوئے اور 800 کے قریب مکانات متاثر ہوئے ہیں۔ واضح رہے کہ NDMA چیئرمین کے مطابق نقصانات کا یہ تخمینہ ابتدائی اطلاعات کی بنیاد پر لگایا گیا ہے، جس کو حتمی نہیں کہا جا سکتا۔ چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل اختر نواز نے کہا کہ نقصانات کا جائزہ لینے کے لیے وفاق اور صوبوں کے ساتھ NDMA اور پاکستان فوج کام کریں گے۔ ایک ریسرچ کے مطابق یہ جتنے بھی نقصانات ہو رہے ہیں سیلاب سے، آگ سے، یہ ساری موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی آخر کیا ہے؟ موسمیاتی تبدیلی آخر انسان کے لیے واقعی زہر قاتل ثابت ہونے جا رہی ہے۔ اس حوالے سے دنیا بھر میں ماحولیاتی تبدیلی کے باعث درجہ حرارت میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے، اور سائنسدانوں نے متنبہ کیا ہے کہ زمین کو موسمیاتی تبدیلی کے باعث ہونے والی تباہی سے بچانے کے لیے فوری اقدامات لینے کی ضرورت ہے۔ یہ جاننے کی ضرورت بھی ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی ہے کیا اور ہمارے ماحول پر یہ کیسے اثر انداز ہو رہی ہے۔ انسانی سرگرمیوں نے کاربن ڈائی آکسائیڈ کو اخراج میں اضافہ کیا ہے، جو درجہ حرارت کو بڑھاتا ہے۔ کسی ایک علاقے کی آب و ہوا اس کے کئی سالوں کے موسم کا اوسط ہوتی ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی اس اوسط میں تبدیلی کو کہتے ہیں۔ زمین اب بہت تیزی سے ماحولیاتی تبدیلی کے دور سے گزر رہی ہے اور عالمی درجہ حرارت بڑھ رہا ہے۔ آب و ہوا کی تبدیلی ہمارے طرز زندگی کو بدل دے گی، جس سے پانی کی قلت پیدا ہوگی اور خوراک پیدا کرنا مشکل ہو جائے گا۔ کچھ خطے خطرناک حد تک گرم ہو سکتے ہیں اور دیگر سمندر کی سطح میں اضافے کی وجہ سے رہنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ موسم میں شدت کی وجہ سے پیش آنے والے واقعات جیسے گرمی کی لہر، بارشیں اور طوفان بار بار آئیں گے اور ان کی شدت میں اضافہ ہو جائے گا۔ یہ لوگوں کی زندگیوں اور ذریعہ معاش کے لیے خطرہ ہوگی۔
غریب ممالک کے شہریوں کے پاس حالات کے مطابق ڈھلنے کا امکان کم ہوتا ہے، اس لیے وہ سب سے زیادہ نقصان اٹھائیں گے۔ آب و ہوا میں ہمیشہ قدرتی تغیرات ہوتے رہے ہیں، لیکن انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے اب عالمی درجہ حرارت بڑھ رہا ہے۔ ماضی میں جب سے لوگوں نے تیل، گیس اور کوئلے کا استعمال شروع کیا ہے، تب سے دنیا تقریباً 1.2 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ گرم ہوئی ہے۔ یہ ایندھن بجلی کے کارخانوں، ٹرانسپورٹ اور گھروں کو گرم کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ان فوسل فیولز کو جلانے سے گرین ہاؤس گیسیں خارج ہوتی ہیں جو سورج کی توانائی کو پھنساتی ہیں۔ فضا میں گرین ہاؤس گیس ہے جو کاربن ڈائی آکسائیڈ ہے، اس کی مقدار 19ویں صدی کے بعد سے تقریباً 50% اور گزشتہ 2 دہائیوں میں اس میں 12% اضافہ ہوا ہے۔ گرین ہاؤس گیسز میں اضافے کی ایک اور وجہ جنگلات کی کٹائی ہے۔ جب درختوں کو جلایا جاتا ہے یا انہیں کاٹا جاتا ہے تو عام طور پر ان میں کاربن کا ذخیرہ ہوتا ہے اور اس کا اخراج ہو جاتا ہے۔ سائنسدانوں نے درجہ حرارت میں 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ کے اضافے کو گلوبل وارمنگ کے لیے محفوظ حد مقرر کیا ہے۔ اگر درجہ حرارت زیادہ ہو جائے تو قدرتی ماحول میں نقصان دہ تبدیلیاں انسانوں کے طرز زندگی کو تبدیل کر سکتی ہیں۔ بہت سے سائنسدانوں کا خیال ہے کہ ایسا ہوگا اور صدی کے اختتام تک 3 ڈگری سینٹی گریڈ یا اس سے زیادہ کے اضافے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ تو ناظرین، ماحولیاتی تبدیلی یا موسمیاتی تبدیلی آپ نے جانی کہ وہ کیا ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں اکثر و بیشتر درختوں کی کٹائی اور گیسز کا اخراج عام طور پر کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے عوام کو اس بات کی معلومات ہی نہیں ہے کہ یہ گیسز کا اخراج اور درختوں کا کٹاؤ ہم انسانوں کے لیے کتنا نقصان دہ ثابت ہونے جا رہا ہے آج سے کچھ ہی سالوں بعد۔ آج جو پاکستان میں سیلابی صورتحال ہے، جس کی سب سے بڑی وجہ گلوبل وارمنگ یا موسمیاتی تبدیلی ہے، سب یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں آپ نے مکمل معلومات حاصل کی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔